السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کی دنیا اور آخرت میں کیا نقصانات ہیں۔ چلے چلتے ہیں اس خوبصورت ویڈیو کی طرف۔ اگر کوئی میں شرعی پر عمل کرنے میں سستی کرے اور اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اسے دنیا و آخرت میں کئی نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے کے چند نقصانات ہیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ نہ دینے سے بندہ ان فضائل اور فوائد سے محروم ہو جاتا ہے جو زکوٰۃ کی ادائیگی کی صورت میں حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 2، زکوٰۃ نہ دینے والا اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کی بنا پر ان کی نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ نہ دینے والا شخص مال کی محبت اور بخل جیسی بری صحبت میں مبتلا ہو کر سخاوت، مسلمانوں کی خیر خواہی وغیرہ اچھی صفات کی برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ مال جلنے، چوری ہو جانے، آندھی، زلزلہ، سیلاب اور کسی بھی آفت و سماوی کی وجہ سے برباد ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے کاروباری اور فیکٹری مالکان اچانک دیوالیہ کا شکار ہو کر قرض تلے دب کر برباد ہو جاتے ہیں۔ ممکن یہ ہے کہ تباہی مال کی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوئی ہو، مگر کسی کے بارے میں یہ بدگمانی نہیں کر سکتے کہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اس کا کاروبار تباہ ہوا ہوگا۔ نمبر 5، زکوٰۃ نہ دینے کی نحوست سے انفرادی نقصان کے ساتھ ساتھ اجتماعی نقصان کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ آج ہم طرح طرح کے اجتماعی مسائل کا شکار ہیں، مثلا مہنگائی، بے روزگاری، بیماری، گرمی کی شدت، پانی کی قلت وغیرہ کے مسائل کا شکار ہیں۔ ممکن یہ ہے کہ یہ سب زکوٰۃ نہ دینے کا نتیجہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ پاک اسے قحط میں مبتلا فرمائے گی۔ ایک اور مقام پہ فرمایا، جب لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ پاک بارش کو روک دیتا ہے۔ اگر زمین پر چوپائے موجود نہ ہوتے تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا۔ نمبر 6، زکوٰۃ نہ دینے والے کو نہ صرف دنیا میں مشکلات و مصائب اٹھانا پڑتی ہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی دردناک عذاب کی صورت میں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اعلیٰ حضرت مولانا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے قرآن و حدیث میں بیان کردہ عذابات کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ جس سونے چاندی کی زکوٰۃ نہ دی جائے، روز قیامت جہنم کی آگ میں تپا کر اس سے اس کی پیشانی کروٹیں پیٹھیں داغی جائیں گی۔ ان کے سر پستان پر جہنم کا گرم پتھر رکھیں گے کہ چھاتی توڑ کر شانے سے نکل جائے گا، اور شانے کی ہڈیاں پر کھیں گے کہ ہڈیاں توڑنا سینے سے نکل آئے گا، پیٹھ توڑ کر کروٹ سے نکلے گا، گدی توڑ کر پیشانی سے ابھرے گا۔ جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے روز قیامت پرانا خوار اژدہا بن کر اس کے پیچھے دوڑے گا۔ اللہ اکبر! یہ ہاتھ سے روکے گا، وہ ہاتھ چبا لے گا، پھر گلے میں توق بن کر پڑے گا، اس کا منہ اپنے منہ میں لے کر چبائے گا کہ میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ، پھر اس کا سارا بدن چبا ڈالے گا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زکوٰۃ دینے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ والعیاذ باللہ رب العالمین۔ نوٹ: عوامی طور پر لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی تو ماہ رمضان میں کرنی چاہیے، کیونکہ اس ماہ مبارک میں جس طرح دیگر نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے اسی طرح راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، مگر یہ ضروری نہیں کہ صرف ماہ رمضان میں ہی زکوٰۃ دینی چاہیے، بلکہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض ہونے کی کون سی اسلامی تاریخ اور کون سا اسلامی مہینہ ہے۔ اگر اس کے بارے میں علم نہیں ہے تو یاد رکھیں، جس سے زکوٰۃ فرض ہے اس کی زکوٰۃ سے متعلق ضروری مسائل سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اگر وہ ضروری مسائل نہیں سیکھے گا تو گناہ ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ زیادہ ثواب کے انتظار میں ہم زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کر کے اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہوں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اس حکم پر عمل کی سعادت نصیب فرمائے اور اس کی برکتوں سے مستفیض فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تھے زکوٰۃ نہ دینے کے نقصانات۔ اللہ تعالیٰ جو استطاعت رکھتے ہیں زکوٰۃ دینے کی، سب کو دینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آخرت میں ہمیں اتنے مشکل امتحانات جہنم کی آگ سے بچائے۔ اور رمضان اپنی پیاری دعا میں پلیز مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اور کچھ لوگ اتنے پیارے کمنٹس کرتے ہیں کہ آپ ہی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بالکل، میں سب کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں، میری بھی جو آپ سب سے ریکویسٹ ہے، آپ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، کیا پتہ کسی کی بھی دعا کسی کے حق میں قبول ہو جائے۔ تو دعاؤں میں کنجوسی مت کریں، اگر آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو اسے اچھی دعا ہی دے دیں۔ اور آپ سب کا بہت شکریہ، آپ مجھے اتنی سپورٹ کر رہے ہیں، تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ مزید میری اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے جو ہے نا میرے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کریں، میرے چینل کو وزٹ کریں، اور جو ہے نا اسلام کے ریلیٹڈ آپ کو اس طرح کا مٹیریل ملتا ہی رہے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔